بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ہمارے پڑوس میں اور ایران کے آس پاس ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ، ایک نیا گروپ جس کا نام I2U2، یعنی اس گروپ میں آئی سے شروع ہونے والے نام دو اور یو سے شروع ہونے والے ملکوں کے نام دو، 4 ملکوں کا گروپ۔ اس میں انڈیا شامل ہے، اسرائیل، یونائٹڈ عرب ایمریٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یہ گروپ بنایا گیا ہے۔ کہنے کو تو اس کے مقاصد انویسٹمنٹ بیسڈ ہیں، لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بالآخر یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوگی، اور امریکہ کے اور آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل کے انٹرسٹ اس خطے میں ہیں کیا، وہ کیوں یہ گروپ بناتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ان کے انٹرسٹ اس خطے میں جب انڈیا کو ساتھ ملاتے ہیں تو انڈین اوشن میں وہ چائنا کو بلاک کرنا چاہتے ہیں، یعنی پیسیفک اوشن میں تو انہوں نے رکھا ہی ہوا ہے کہ وہاں پہ ساؤتھ چائنا سی میں ملاکا اسٹریٹ ایک باٹل نیک ہے، اور جو انہوں نے انڈو پیسیفک کوآڈ بنائی ہوئی ہے اس میں بھارت شامل ہے۔ سو نیچرلی انڈین اوشن میں بھی بھارت، اسرائیل، اور جب اسرائیل کا آ جاتا ہے اس میں نام، تو بنیادی طور پہ وہ ایران کے خلاف آ جاتا ہے۔ سو یہاں پہ ان 4 ملکوں کے اپنے مقاصد، چائنا کے خلاف، ایران کے خلاف، اور یہاں پہ لوکل کنٹریز میں سے یو اے ای کو انہوں نے اس میں روپ ان کیا ہے۔ یو اے ای کے اپنے مفادات ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اس میں دیکھے گا، اور اس کے مطابق وہ ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹ کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ ان کی ساری پالیسیز بنیادی طور پہ گھومتی ہیں پیسے کمانے کے گرد۔ لیکن ان گروپس کے بن جانے سے جو اتحاد بنتے ہیں، ان اتحاد کے بننے سے کچھ نہ کچھ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ان کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نتائج آتے ہیں، اور اگر ہمارے خطے میں ہوں گے تو لازماً ہمارے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا، ایران کے اوپر آئے گا، ہمسایہ ملک ہیں ان پہ آئے گا، اور ایران پرٹیکولرلی جس کے اسرائیل کے ساتھ مسائل موجود ہیں۔ 14 جولائی کو ہیڈز آف دی گورنمنٹ، یعنی انڈیا، اسرائیل، یونائٹڈ اسٹیٹ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹ یو اے کے، انہوں نے میٹنگ کنوین کی، اور یہ پہلی میٹنگ تھی ان کی، اور گروپ کا نام کہلایا I2U2۔ یہ ایک بڑی یونیک گروپنگ ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ جو ان ملکوں کی اپنی جو سوسائٹی ہے، اس میں جو انویسٹمنٹ کرنے والے کاروباری طبقہ ہے، ان کو ان کی کوششوں کو ہارنس کیا جائے، تاکہ آنے والے وقتوں میں جو زیادہ بڑے چیلنجز ہیں جو آ سکتے ہیں، ان کے لیے تیاری کی جائے، ان کو کاؤنٹر کیا جائے۔ اس میں جو انہوں نے کہا کہ پرٹیکولر فوکس جو ہے ان کا، وہ کٹھی جوائنٹ انویسٹمنٹ پہ ہے، اور جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ نئے انیشیٹیوز، یعنی پانی، انرجی، ٹرانسپورٹیشن، اسپیس، ہیلتھ اور فوڈ سیکیورٹی۔ آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو 2 بہت بڑے ایشوز ہیں، وہ یوکرین کی جنگ نے بڑے ٹھیک سے وہ نمایاں طور پہ سامنے وہ لے آئی۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں فوڈ شارٹیج ہو گئی، رشیا اور یوکرین بڑی گندم پرووائڈ کرتے تھے دنیا کو، اس سے مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے۔ اور دوسرا یہ کہ رشیا بہت بڑا آئل پروڈیوسر تھا، گیس پروڈیوسر ہے، آئل اور گیس کی قیمتیں آسمان پہ گئیں، رشیا کے اوپر سینکشنز لگ گئیں۔ آج انہوں نے، رشیا نے اب یورپ کی وہ جو پائپ لائن ہے، نارڈ پائپ لائن، اس کو بند کیا ہوا ہے، اور جرمنی کو گیس نہیں جا رہی۔ تو یہ کرائسس جو ہیں وقتاً فوقتاً آتی ہیں، یا آئل اینڈ گیس کی وجہ سے، یا پھر فوڈ سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اگر انسانوں کو کھانے کو نہ ملے تو وہ کدھر جائیں گے۔ سو نیچرلی یہ ایک ایشو موجود ہے۔ بنیادی طور پہ یہ 2 بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کے اوپر یہ گروپ آگے کام کرے گا، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی۔ انرجی، ڈیفینیٹلی بجلی، ابھی اس میں بھی دنیا گریجولی فاسل فیول سے ہٹ کے تو گرین انرجی کی طرف جا رہی ہے، جہاں وہ سولر انرجی یا ڈیمز بنا کے واٹر انرجی، مختلف قسم کے وہ ذرائع جن سے کہ پولوشن وغیرہ نہ پھیلے اور فاسل فیولز کے اوپر آپ کا انحصار کم ہو، وہ اس کی طرف کام کر رہے ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو موبلائز کریں گے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ماڈرنائز قسم کا
انفراسٹرکچر وہ ڈیولپ کیا جائے اور لو کاربن ڈیولپمنٹ ہو، جس میں کہ انڈسٹریز جو ہیں ان میں گرین انرجی زیادہ یوز ہو یا وہ، اور اسی طرح ہیلتھ سیکٹر میں ویکسینز تک ایکسیس ہونی چاہیے، نئی ویکسینز وغیرہ جو بنتی ہیں ان پہ، اور فزیکل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ان ممالک کے اندر، یعنی مڈل ایسٹ کنٹریز کے اندر سڑکیں بنا کے انٹر کنیکٹ وغیرہ ان کو کیا جائے، اور پھر نئے سولوشن جو ہیں وہ ویسٹ ٹریٹمنٹ کے، کیونکہ ویسٹ ٹریٹمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے دنیا میں. آپ نے دیکھا پلاسٹک کی بوٹل، پلاسٹک کے لفافے، اور اسی طرح کوڑا کرکٹ، گتا، دھاگے، کاغذ، پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر ہاسپٹل ویسٹ جو ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں وہ سرنجیں بھی ہیں، گاز بھی ہے، انفیکٹڈ چیزیں ہیں جو کہ پھینکی جاتی ہیں. اب یہ ساری ویسٹ جو ہے یہ باہر جب جمع ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ایک تو سڑکوں پہ آپ گزریں تو سڑکوں کے دائیں بائیں اس کے انبار جب نظر آتے ہیں تو عجیب ایک گندگی کا احساس، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیماریاں پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں. لیکن کئی ملکوں نے اس ویسٹ کو یوٹیلائز کر کے تو بہت ہی مفید کام کیا ہوا ہے، جس سے وہ بجلی بھی پیدا کرتے ہیں ویسٹ کو یوز کر کے، جلا کے اس میں لکڑی وکڑی کے پیسز اور اس طرح کی چیزیں، پیپر اور بورڈ وغیرہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس ویسٹ میں بہت سارا کچھ ایسا نکل آتا ہے جس کو ریسائیکل کرتے ہیں یہ، تو ریسائکلنگ انڈسٹری بھی ان پہ چلتی ہے. تو اس میں یہ دیکھیں گے جوائنٹ فائنانسنگ اپرچونیٹیز وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے نکالنی ہے، تو مل کے انویسٹمنٹ وغیرہ کریں گے اور ڈیولپمنٹ پروموٹ کریں گے، خاص طور پہ ٹیکنالوجیکل سائڈ پہ، یعنی گرین ٹیکنالوجیز جو ہیں ان میں یا اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں یہ انویسٹمنٹ وغیرہ کروائیں گے. اس پہ بھارت سب سے زیادہ بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے. انہوں نے یہاں پہ بھارت کے اندر انویسٹمنٹس کی زیادہ اپرچونیٹی، لیکن بھارت نے ان کو ہارنس کیا ہے، ان ملکوں کو روپ ان کیا ہے. ان کے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹو ہیں، لیکن بھارت نے اپنے مفاد کے لیے، اور یو ای کا نیچرلی ایک چھوٹا ملک ہے، اس کو بھی انویسٹمنٹس وغیرہ کی اپرچونیٹی چاہیے. یہاں انہوں نے سب سے زیادہ جو اہم کام کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ابراہم اکارڈز ہوئے تھے جو امریکہ میں اسرائیل نے سائن کیے تھے یونائٹڈ عرب ایمریٹ کے ساتھ، اس کو سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا کام ہوا ہے، لہذا اس طرح کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کے جتنے بھی ایسے پروگرام ہوں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اور اسی طرح ان ملکوں میں جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہوں گی، اکنامک اپرچونیٹیز جنہیں وہ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم ویلکم کریں گے. اور یہ بڑی ہسٹورک ڈیولپمنٹس ہوں گی جن میں کہ معاشی ترقی ہوگی آپس میں کوآپریشن کر کے، اسی طرح مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کنیکٹیوٹی کا، اور پھر پرٹیکولرلی انہوں نے کہا کہ سسٹینیبل انویسٹمنٹ جو ہے وہ تمام پارٹنر ملکوں میں کی جا سکتی ہے، یعنی I2U2 میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. اب اس میں جو بھارت کا میں کہہ رہا تھا کہ وہ سب سے زیادہ اس میں فائدہ اٹھا رہا ہے. بھارت نے اس میں طے کیا ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹ کے ساتھ کہ وہ $2 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے بھارت میں، نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ زراعت پہ، جس میں کہ فوڈ پروڈکٹس ہوں گی، اور ان ملکوں میں جہاں بھی کہیں کمی ہوگی ان کو دی جائے گی، نیچرلی پیسہ کما کے ان کو بیچا جائے گا. سو فوڈ سیکورٹی کی طرف توجہ دیتے ہوئے بھارت نے کہا کہ زمین ہم مہیا کریں گے، $2 ارب انویسٹمنٹ یو ای کرے گا اس زمین کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور واٹر سسٹم بنانے کے لیے. وہاں پہ یہ گندم وغیرہ یا جو بھی خوراک کا ذخیرہ کیا جائے گا اس پہ ذخیرہ اندوزی وغیرہ اس کے لیے بھی بنائے جائیں گے. اور یو ای میں یہ سیٹ اپ آگے ذخیرہ وغیرہ کرنے کا وہ وہاں بنایا جائے گا. اس میں اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو ہے وہ پیش کرے گا. اب آپ سوچئے کہ بھارت کے ملک میں $2 ارب کی ایک انویسٹمنٹ سے جو زراعت میں تبدیلی آئے گی، ترقی ہوگی، وہ ایک بڑی فینومینل ہے اور بڑی بھارت کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی. یہ ایک بہت ہی بھارت کے نقطہ نگاہ سے بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اسی طرح بھارت نے طے کیا ان کے ساتھ کہ گجرات اسٹیٹ جو ہے ان کی، اس میں 300 میگا واٹ کا پروجیکٹ لگایا جائے گا سولر انرجی کا. اب وہاں پہ سولر انرجی یا واٹر سورسز سے یا کسی اور گرین جو ان کے ہیں گرین انرجی سورسز وغیرہ وہ ڈیولپ کرنے کا کام کیا جائے گا، اور گریجولی پھر اس کو بڑھایا جائے گا بھارت کے دوسرے حصوں میں بھی، اور اسی طرح اور ملکوں میں بھی، جیسے یو ای وغیرہ اگر لینا چاہے یا اسرائیل لینا چاہے تو وہاں کیا جائے. اسرائیل وغیرہ کے پاس تو پہلے ٹیکنالوجی ہے،
کافی ایڈوانس کنٹری ہے. سو یہ ایک انہوں نے کام کیا اور انہوں نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. اور ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنس ہوگی کیونکہ کوئی ٹیکنالوجی دے رہا ہے, کوئی ایکسپرٹیز دے رہا ہے, کوئی انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ مہیا کر رہا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو سارے ممالک جو ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں اس میں پارٹیسپیٹ یہ کر رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ جو پروجیکٹ فائدہ اٹھا رہا ہے بھارت اٹھا رہا ہے, اور وہ بھارت کے لیے ڈیفینیٹلی بڑے مفید ثابت ہوں گے. اس میں انہوں نے اسرائیل کے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنے کا کیا ہے, جس میں یو ای تو ان اینی کیس انویسٹمنٹ کر ہی رہا ہے. یو ای کی عموماً انویسٹمنٹ ان کی کمپنیاں بھی کرتی ہیں لیکن گورنمنٹ کرتی ہے جہاں بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. لیکن اسرائیل سے پرائیویٹ سیکٹر اور امریکہ سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں ان کو انویسٹمنٹ مختلف پروجیکٹس کے لیے کہا جائے گا. بھارت کی بہت ساری کمپنیز ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں. سو نیچرلی وہ اپنے اپنے فیلڈ میں, اپنے فیلڈ آف انٹرسٹ میں دیکھیں گی کہ ان کی پارٹیسپیشن کہاں ہو سکتی ہے. سو نیچرلی ان کو بھی فائدہ ہوگا اس میں. سو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں یہ ڈیولپمنٹ الٹیمیٹلی ایک اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ, اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا رخ اختیار کر رہی ہے جو بن جائے گی, اور بہت کچھ ان کا سانجھا ہوگا اس لیے کہ ان کی اکانومیز انٹر کنیکٹڈ ہو جائیں گی, انٹر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی. اس میں سب کے لیے آمدن کا ذریعہ ہوگا. تو یہ تو ان کے آپس میں مفادات اکٹھے ہو گئے. ایران کیسے اس سے ریئیکٹ کرتا ہے؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایران واویلا بڑا مچاتا ہے. پاکستان کا معاملہ ہو تو چور چور شروع ہو جاتی ہے, اور بھارت میں جا کے ایرانی جو ہیں وہ وہاں پہ مودی کے جوتے چاڑنا شروع کر دیتے ہیں, باوجود اس کے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, باوجود اس کے کہ بھارت اسرائیل کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور آج بھارت اس پارٹنرشپ کا حصہ ہے جو ایران کے عین بیک یارڈ میں آ کے بن گئی. تو یہاں آ کے ایرانیوں کا وہ دوگلا پن, اس پہ شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو ایرانی بڑا نعرہ لگاتے ہیں کہ جی اسرائیل کے ہم بڑا, اسرائیل جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم اسرائیل کے یہ کریں گے وہ کریں گے, وہاں آ کے شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ اسرائیل ان کا دشمن نہیں ہے, یہ کوئی اور بات ہے. اسرائیل نے نقصان پہنچایا ایران کو بڑا. بھارت وہاں پہ کام کرتا تھا اسرائیل میں, ایران میں بھارت کو بڑی ایکسیس دی ہوئی تھی, ایرانیوں نے پروجیکٹ دیے ہوئے تھے, چابہار کا پروجیکٹ, وہاں پہ ان کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں. یہ انڈین وہاں جاسوسی کرتے تھے پاکستان میں بھی اپنے لیے اور اسرائیل کے لیے ایران میں. یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسرائیل نے یہاں پہ ان کے سائنسدان وغیرہ مارے ہیں ایرانیوں کے, وہ بھارت کی دی ہوئی انٹیلیجنس پہ مارے ہیں. بھارت گریجولی اسرائیل کے بہت قریب, کیونکہ بھارت کا اپنا مقصد ہے, وہ اسرائیل سے بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز لینا چاہتا ہے اور ایک پارٹنرشپ ان کی موجود ہے. اسی طرح امریکہ کے مفادات ہیں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو یہاں آ کے ایرانی جو ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں, ان کو کچھ نظر نہیں آتا, اور پاکستان کے مقابلے میں ان کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہت یعنی زیادہ ہیں, اور زیادہ جو گہرے تعلقات ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف. جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ملک اپنا افغانستان میں کوآپریٹ کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے مفادات کو اسٹرائک کرتے ہیں. سو یہ ایک عجیب سا ڈائلما ہے. یہاں پہ پاکستان کو بڑا محتاط رہنا ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو سعودی عربیہ اس کا حصہ بنے اور پاکستان کو بھی مجبور کیا جائے کہ آپ اس میں پارٹنر ہو جائیں, جو میرا خیال ہے پاکستان کو اوائڈ کرنا ہوگا. خیر, ایک تو بھارت ہے, بھارت شاید اس پارٹنرشپ میں پاکستان کو آنے کی دعوت نہ دینے دے, وہ اس چیز کو ریزسٹ کرے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ پارٹنرشپ مفید بھی نہیں ہوگی. ہم بہتر ہے کہ الائنسز سے باہر رہیں, اور یہ الائنسز چونکہ بنیادی طور پہ ایران اور چائنا وغیرہ کے خلاف ہیں, تو ان ملکوں کے ساتھ بلا وجہ ہمارے تعلقات بگڑنے کے چانسز ہیں, تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.